نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنی تعلیمات کو مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھا. زبانی کلامی کوئی بات کہہ دینا، نصیحتیں کر لینا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر کسی امتحان میں پورا اترنا یا کسی معیار کو برقرار رکھنا، یہ ایک مختلف چیز ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مخلوق خدا کو اصل فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے وہ تعلیمات صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی بلکہ وہ پرسونیفائی ہو کر، مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. ان کی اگر پاکیزہ زندگی کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ اگر صرف زبانی کلامی ہوتی تو شاید یقین کرنا مشکل ہو جاتا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر پاک زندگیوں کو آپ دیکھیں تو جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صبر کی ایک مثال تھے، کہ ان کی علالت، ان کی بیماری وہ اتنی زیادہ شدید تھی کہ ان کے پاس ان کے اہل خانہ وہ بھی نہیں ٹھہر پاتے تھے. ان کی اہلیہ کو بھی رب کائنات نے ہمت دی تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ورنہ لوگوں کے لیے ان کی علالت کی شدت کو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دراصل یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات اصولی طور پر ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نہ تو کوئی ایسی بیماری ہوگی اور نہ ہی ان کی سیرت میں، کردار میں کوئی ایسی کمی یا خامی ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے ریپیل ہوں، ان سے معاذ اللہ نفرت کریں، ان سے دور بھاگیں. کیونکہ انبیاء نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اگر انبیاء سے ہی لوگ دور بھاگیں گے تو وہ اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ اس لیے عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے معاذ اللہ وہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو آپ ذرا سوچئے کہ جس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے تو گھن کھائیں گے نا، نفرت کریں گے. تو انبیاء کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گھن کرنے والی، نفرت کرنے والی چیز ہو. ہاں، علالت کی شدت کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہوں اور یہ سوچیں کہ بھئی، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا نتیجہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، سختی ہے، عذاب ہے، اور کیا چیز آزمائش ہے. یہ اس میں بھی تمیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سیدنا امام حسین کے حوالے سے یہ بات ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہی کہ جی اگر وہ واقعی سیدھے سچے راستے پر ہوتے تو پھر وہ ان سختیوں میں کیوں گرفتار ہوتے؟ اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے اللہ نے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ نکال دیا، تو کیا حضرت امام حسین، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور سیدنا امام حسین جو ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں اور چہیتے نواسے ہیں،
تو اگر حضرت ابراہیم کے فرزند کی پیاس کی تسکین کے لیے زمزم کا چشمہ ابل سکتا تھا تو یہاں پر تو فرات کا کنارہ ہے، وہاں فرات میں طغیانی بھی آ سکتی تھی، سیلاب آ سکتا تھا، وہ پانی کی موجیں خیموں تک پہنچ سکتی تھی، بارش ہو سکتی تھی، میਂہ برس سکتا تھا، ایسے کوئی صورتحال ہو سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اگر سیدھے سچے راستے پر ہوتے، حق کے راستے پہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے مدد تو کہیں نہ کہیں ضرور آتی، لیکن نہیں آئی۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر معاذ اللہ نہیں تھے۔ تو دراصل یہ تمام یہ مباحث اسی کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں آزمائش کیا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کیا ہوتا ہے۔ اگر کافر ہے کوئی، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، چین کی بنسی بجا رہا ہے، جناب اس کو دنیا کے اندر اقتدار بھی ہے، کیا فرعون، نمرود، شداد، کیا ان کی کہانی آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس تو طاقت و اقتدار کا وہ سرچشمہ کہ وہ خدائی کے دعوے دار ہیں۔ اب جو خدائی کا دعوے دار ہو اور وہ وہاں پر جناب ان کی نسلیں چل رہی ہوں اور وہ ان کی خدائی جو ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ ان کی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہو، لیکن رب کائنات نے وہ ان کو چھوٹ دی نا، تو آزمائش کیا ہے اور عذاب کیا ہے یہ اگر کبھی ہماری معمولی عقل میں نہ آئے تو ہم صرف یہ سوچ لیں کہ رب کائنات کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنیادی طور پر عذاب اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ اگر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے آدمی کسی سختی کا شکار ہے تو وہ تو عذاب ہے، اور رب کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی مشکل سے دوچار ہے تو وہ آزمائش ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش جو ہے وہ دو صورت میں ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے اور کبھی کسی مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی مصیبت میں مبتلا کر کے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھئی مصیبت میں ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت میں پڑھ کے رب کا نافرمان تو نہیں ہو جاتا، وہ منکر تو نہیں ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتوں کے دفتر تو نہیں کھول بیٹھتا، سیدھے راستے سے وہ ہٹ تو نہیں جاتا، صراط مستقیم کو چھوڑ تو نہیں دیتا۔ اور سوچ جیسے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر یہ ایسا تو نہ ہوتا ہمارے ساتھ، ہم تو اس سے لو لگانے والے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے، اس کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی عبادت و ریاضت کرنے والے، تو ہم میں سے کچھ لوگ اس طرح بھٹک جاتے ہیں۔ تو کسی کو سختی میں ڈال کر آزمانا وہ اس طرح ہوتا ہے، اور کسی کو نعمتیں دے کر آزمانا کہ کسی کو نعمتیں دیں تو اس نے سوچا کہ نہیں جناب یہ میں نے اگر مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ چیز ملی ہے تو میری اپنی محنت ہے، میری اپنی صلاحیتیں ہیں، میرے اندر یہ صلاحیت تھی، یہ استقلال تھا، اور جناب یہ میری پلاننگ تھی، یہ میری منصوبہ سازی تھی، میں نے ان چیزوں کے حصول کے لیے سب کچھ کیا، تو ایسے میں یہ مجھے اگر مل گئی تو اس میں میں خواہ اللہ کا شکر ادا کرتا پھروں کہ جناب یہ اس نے کرم کیا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے معاف کیجیے وہ بات سے بات نکل رہی ہے اور پتہ نہیں میں اپنی موضوع کو صحیح طور پر گرفت میں لے سکوں یا نہیں، لیکن ایک شخص تھا جو بنیادی طور پر تو ہندو تھا، لیکن وہ بہت پڑھ لکھ گیا، اور یہ جو لا آف پروبیبلٹی ہے یعنی قانون امکان، وہ اس کا بڑا زبردست وہ پروفیسر بنا، اور وہ دین کا اور اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا۔ بڑے علماء سے، مسلمانوں سے بھی، کرسچن سے بھی، جیوز سے، یہودیوں سے بھی اس کے جناب مناظرے بھی ہوئے، اس نے بات چیت بھی کی، وہ جناب اس نے جو علم حاصل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا اس کے زور پہ وہ سب کی نفی کر دیتا تھا، اور وہ بالکل ملحد، بے دین، اللہ کے وجود کا منکر۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ مرا تو اتفاق سے وہ خود بھی مسلمان تھا اور اس کی اولاد بھی مسلمان تھی۔ اب دنیا کو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ شخص جو کہ بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کر کے یہ اس طرح پہنچا ہے، لوگوں کو لاجواب کرتا رہا ہے، تو یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو اس نے مرتے وقت کسی نے اس سے پوچھا، ویسے تو ہائی سٹیٹس کا بندہ تھا، اس سے لوگ زیادہ سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب وہ گویا بستر مرگ پر تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ ہدایت کیسے ملی، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تم تو سرے سے خدا کے وجود کے ہی منکر تھے، مانتے ہی نہیں تھے، مذہب وغیرہ کو تم سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں
اور جناب یہ اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کر کے اور جناب ان سے مال بٹورتے ہیں، اور تمہارا تو یہ نظریہ تھا، پھر تم مسلمان ہو کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک سبزی فروش نے لاجواب کر کے مسلمان کر دیا۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ ایک سبزی فروش نے؟ اس نے کہا کہ میں چونکہ تھا بنیادی طور پر ہندو، تو اس لیے میں ویجیٹیرین تھا، یعنی گوشت وغیرہ سے پرہیز کرتا تھا، تو جو آدمی شروع سے عادت بن جائے تو پھر اس کی پسند بھی اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، تو مجھے گوشت کھانے میں اچھا نہیں لگتا تھا، میں سبزی لے کے ہی کھاتا تھا۔ تو ایک ریڑھی والا، سبزی والا، وہ سبزی بیچتا ہوا ہمارے گھر کے آگے سے گزرتا تھا، تو وہ پتہ نہیں کب سے گزر رہا تھا اور ہم اسی سے سبزی خرید لیتے تھے، تو وہ تھا مسلمان، تو کبھی اس سے چھیڑ چھاڑ میں تو علماء کو لاجواب کیے بیٹھا تھا، تو اس سے بھی ذرا چھیڑ چھاڑ میں کبھی باتیں کر لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے اس کو سبزی خریدتے ہوئے، اتفاق سے گرمی کا موسم تھا، میں نے کہا چلو تم پانی وانی پی لو، اور میرا خیال تھا کہ اس سے ذرا تھوڑا سا اور مزہ لیں گے۔ یہ تھا وہ پکا مسلمان، عالم تو نہیں تھا پکا مسلمان۔ میں نے کہا کہ چلو اس کے ایمان کی پختگی بھی دیکھ لیں گے کہ کہاں تک ہے۔ تو وہ اس کو بٹھا کے میں نے اسے پانی وانی پلایا، اور خدا کے وجود پر بحث ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ بھی لاجواب ہو کے قائل ہوا۔ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کوئی خدا، کوئی بھگوان، کوئی خدا نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو اب دو ہی چانسز ہیں نا، ایک یہ کہ اللہ ہوگا، ایک یہ کہ اللہ نہیں ہوگا۔ اس بندے نے بتایا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جی، موت تو آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے۔ جب ہم مر گئے تو اب اگر اللہ نہیں ہے تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ نہیں ہے تو آخرت کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کا وجود تو انہی کے لیے ہوگا نا جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ سوچیں گے اگر اللہ ہوگا تو جنت بھی ہوگی، اللہ ہوگا تو دوزخ بھی ہوگی، اللہ ہوگا تو حساب کتاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نہیں ہے تو بس مر گئے تو بات ختم ہو گئی۔ تو جب اللہ اگر نہیں ہے تو موت کے بعد آپ اور ہم سب برابر ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ اگر اللہ ہے تو آپ تو نہیں مانتے اسے، میں مانتا ہوں، تو پھر آپ کا تو رگڑا نکل جائے گا، آپ کو تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں برابر، اور اگر وہ ہے تو آپ سراسر نقصان میں ہیں، میں فائدے میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے بات سنی تو میں سوچنے لگا کہ میں ساری زندگی یہ لا آف پروبیبلٹی پر، قانون امکان پر میں لیکچر دیتا رہا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی سیدھی سی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور اس سبزی فروش نے مجھے وہ سمجھا دی۔ تو اس نے کہا کہ بس اس بات کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ماننا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہے تو پھر تو اس کا اہتمام تو کرنا چاہیے۔ بہرحال معاف کیجئے، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے فرامین کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اگر معاذ اللہ یہ کسی کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، لیکن جیسے وہ اب میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، وہ آیت اس طرح میرے ذہن میں نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کو میں اس طرح کہیں زیر زبر، کہیں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو بعض اوقات ایمان پہ حرف آ جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو منافق ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے محبوب، گواہی تو اللہ بھی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہاں پر علم کلام کی بڑی بحثیں چلی، علماء جانتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر جب وہ مانتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، جب ہم نے بتایا کہ دیکھیے سچ اور جھوٹ کا جو پیمانہ ہے وہ واقعہ ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، میں کہوں کہ یہ دن ہے تو لوگ کہیں گے جی آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ واقعے کے خلاف ہے۔ تو جو چیز واقعے کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور جو واقعے کے مطابق ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ جی ابھی سورج نہیں نکلا، تو اس ہوتا ہے کہ ابھی رات کا وقت ہے، تو ماننا پڑے گا بھائی سورج نہیں نکلا، رات ہے، تو جو واقعے کے مطابق ہے وہ سچ، جو واقعے کے خلاف ہے وہ جھوٹ۔ اچھا، ایک دفعہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ہمیں سمجھایا کہ بیٹے سچ اور جھوٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا، ہم تو یہی سوچتے رہے کہ بھئی دین مذہب کے حوالے سے سچ اور جھوٹ تقسیم کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹے ایسا ہے کہ آپ ابا جی قبلہ اپنی لائبریری میں، اپنے کتب خانے میں اس وقت تشریف فرما تھے، اپنا کام کر رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ یہاں سے ابھی مجھ سے رخصت ہو گئے، آپ گھر کے اندر چلے گئے۔ اب مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ گھر کے اندر ہو، اتنے میں کوئی بندہ آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ مجھے حامد صاحب سے ملنا ہے، گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں گھر پہ ہیں، آپ بیٹھی، میں بھی بلا دیتا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ بھائی ذرا حامد میاں کو بلاؤ، پتہ چلا کہ آپ کو تو گھر والوں نے کسی کام سے بازار بھیج دیا، تو میں تو یہاں کتب خانے میں بیٹھا تھا، آپ کو بھیج دیا، آپ چلے گئے، اب آپ گھر پہ نہیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ گھر پہ ہیں، اب بتائیے میں نے جھوٹ بولا ہے؟ واقعے کے تو خلاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ ہاں جی وہ گھر پہ ہیں، تو آپ مجھے جھوٹا کہو گے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے یقین کے مطابق، علم کے مطابق صحیح کہا، کیونکہ میرے سامنے تو آپ گھر گئے تھے، تو اس لیے میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ واقعے کے خلاف ہے بات۔ تو یہ چیز ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے۔ یہاں پر جو سچ اور جھوٹ کے درمیان جو چیز ہے، اس کے پس منظر میں یہاں پر اعتراض ہوا کہ جناب وہ کافروں نے جب کہا کہ بھئی وہ منافقوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر بات تو سچ ہے نا، تو وہ جو انہوں نے جو بات کہی وہ تو واقعے کے مطابق ہے، جو چیز واقعے کے مطابق ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں وہ تو لازماً سچ ہونی چاہیے، تو پھر ان کو پھر جھوٹا کس حوالے سے کہا؟ تو ابا جی قبلہ نے صرف ایک جملہ بول کے ساری مشکل آسان فرما دی، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کی بات کے دو حصے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو انک لرسول اللہ، تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ کافر منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو اللہ نے جو ان کو جھوٹا کہا کس بات پہ کہا؟ اس بات پہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے جھوٹا کہا نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی جھوٹی دے رہے ہیں نا، وہ مانتے تو ہیں نہیں، جب وہ مانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے یقین کے خلاف بول رہے ہیں نا، تو اللہ نے اگر ان کو جھوٹا کہا ہے تو نشہدو کی بنیاد پر کہا ہے، آپ کی رسالت کی وجہ سے نہیں کہا۔ تو اس طرح انسان کا ذہن جو ہے وہ آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ بس وہ ایمان لائے، جو اللہ رسول کا فرمان ہے اس پر ایمان لائے، اور پھر وہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، مولا جو تو فرماتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے کرم سے مولا اگر کہیں کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی ہو تو اس سے درگزر فرما، اور ہمیں راہ ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں بھی شامل حال فرما، اور ہمیں میرے مولا سختیوں سے بچا۔ یہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پر ذرا سختی آتی ہے تو ہمارا ایمان بعض اوقات ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، یقین سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسی کیفیت سے بچا جو ہمارے ایمان اور یقین کا خاتمہ کرنے والی ہو۔ میرے مولا ہمیں سیدھے سچے راستے پر استقامت عطا فرما، اور اپنے کرم سے عمل کی بھی صحیح توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں روزی رزق کی بھی فراوانی دے، اور تنگی ترشی سے بچا، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، اور بیماری آزاری سے بچا، ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما، اور پریشانی و اضطراب سے بچا۔ میرے مولا موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اس سے فرار تو کسی کو نہیں ہے، مولا ہم پر بھی آئے گی تو مولا یہ نزع کی تکلیف سے بچانا، اور یہ موت کا مرحلہ آسان فرمانا میرے مولا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔